سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، اور ہر قسم کی حمد و ثنا درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. ہم درس حدیث کی آج کلاس میں انشاءاللہ العزیز تیسرے باب کی دوسری حدیث پڑھیں گے. یعنی تیسرا باب تھا نماز کے احکام، مسائل اور فضائل کے حوالے سے، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک حدیث پڑھ لی تھی. اس میں بھی جیسے میں نے گزشتہ درس میں بات کی تھی کہ 10 حدیثیں ہیں، اور ان میں سے آج ہم انشاءاللہ العزیز دوسری حدیث جو کہ ہمارے کنٹینیو جو ہے وہ 22 نمبر حدیث بنتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آج اس سے آغاز کرتے ہیں. جی کون ساتھی تلاوت کرے گا اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا اللہ، ہاں جی یہ ایسے پڑھیں گے اللہ يقوم من آخر الليل فلیوتر أولا ومن تمع أن يقوم آخرا فلیوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك افضل. ذالک ہے نا پڑھنے میں ایسا ذلك أفضل. جی. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. جزاكم الله خير. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر ان کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، جابر بن ماشاءاللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ آخری صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے تھے، اور تقریباً 94-95 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے، سن 75 ہجری میں۔ ان سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف، جس کو خوف ہو یا خدشہ ہو، اللہ یقوم، یہ کہ نہیں اٹھ سکتا وہ، من آخر اللیل، آخری رات میں، یعنی رات کے آخری پہر میں، فلیوتر اولہ، اسے چاہیے کہ وہ وطر اول رات کے اول حصے میں پڑھ لے، یعنی پہلے حصے میں وہ وطر ادا کر لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ، اور جسے یہ جذبہ، طمع کا مطلب ہوتا ہے طمع ہونا، اردو میں ہم بولتے ہیں طمع ہو، یعنی جس کو یہ شوق ہو، جذبہ ہو، ان یقوم آخرہ، یہ کہ وہ آخر میں اٹھے گا، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، فلیوتر آخر اللیل، تو اسے چاہیے وہ وطر پڑھے رات کے آخری حصے میں۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، کیونکہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مشہودہ، وہ حاضر کی گئی ہے، حاضر کی گئی ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں، آگے وضاحت ہے۔ وذالک افضل، اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ افضل بھی ہے، یعنی رات کے آخری پہر میں نماز ادا کرنا یہ افضل بھی ہے، وطر کو آخری رات میں پڑھنا۔ مفردات الحدیث، طامعہ، یعنی طمع سے ہے یہ، جس کا معنی ہے امید اور خواہش، یعنی امید ہے، خواہش ہے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی، اور امید بھی ہے، خواہش کے ساتھ ساتھ اسے امید بھی ہے انشاءاللہ میں اٹھ جاؤں گا، میرے اندر یہ الحمدللہ استطاعت ہے، یہ میرے اندر چستی ہے، سستی نہیں ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ کوشش یہی کرے کہ وہ آخری رات میں اٹھے۔ مشہودتن، شہادت سے، یعنی کسی چیز کی اطلاع ہونا اور حاضر ہونا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کو ندا دیتا ہے اور سوال کرنے والوں کا جواب دیتا ہے۔ جی، شرح الحدیث، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہترین ہدایت فرمائی ہے کہ وہ نماز وطر کی حفاظت، پابندی کریں، یعنی اس کی پابندی سے کریں۔ نماز وطر وہ آخری نماز ہے جو مسلمان رات میں پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں رات کے آخری حصے یعنی آخری تہائی میں نماز وطر کو تاخیر کرنے کی ترغیب اور حوصلہ افزائی بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کا وقت نزول ہے، وہ ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ تو ہوتا نا ایک بندے کو چاہت ہے، بندے کو طلب ہے، وہاں سے تو اللہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ہاں جی، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں، یعنی خود سے اللہ واضح دے رہا ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری پہر نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس پر گواہی دی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات اٹھنے کی توقع اور امید رکھتے ہیں۔ جو لوگ رات اٹھنے کی توقع نہیں رکھتے ان کے لیے نماز کو پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ہدایت پر غور کریں اور اس پر عمل کریں، خاص طور پر نماز وطر پر، جو کہ صرف ایک رکعت ہے، زیادہ نہیں ہے، توجہ دیں، کیونکہ بہت سے مسلمان اس کی فضیلت اور اسے پڑھنے کے وقت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی بلا شبہ وہ لوگ جو ہیں احسان کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یعنی بہت تھوڑے ہیں جو رات کو وہ اپنے بستروں پر ان کے پہلو نہیں ٹکتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو تہجد ادا کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم، اور سحری ٹائم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر چلے فائدے بھی پڑھتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں۔
نمبر 1 فوائد الحدیث، نمبر 1 نماز عشاء ادا کرنے کے بعد طلوع فجر تک رات میں کسی بھی وقت وتر پڑھنا جائز ہے۔ یعنی ایسے کہہ لیں کہ رات کے نماز کا جو ہے نا، نماز وتر کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی۔ یہ سارا وقت جو ہے یہ نماز وتر کا ہے، لیکن اس کو اگر تقسیم کریں تو افضل ترین وقت کون سا ہے؟ وہ آخری رات کا پہر ہے، وہ تیسرا پہر جس کو بولا جاتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تیسرا پہر جو ہے وہ افضل ترین وقت ہے اس کا، باقی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، جیسے حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، بلکہ فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھ کو وصیت کی، اور وصیتیں 3 کی تھیں، اس میں سے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ آپ رات سونے سے پہلے کیا کرو؟ نماز وتر ادا کر لیا کرو۔ اس کی وجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے کہ وہ نیند کے کیا ہیں؟ کچے کیا، یعنی ایسے کہہ رہے ہیں کہ نیند کے رسیاں ہیں، اور نیند گہری نیند آتی ہے، یعنی سوتے تھے تو پھر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں آتی، ہوتا نا بعض ساتھیوں کی، ایک تو نیند نہیں آتی ہے، اگر نیند آ جائے تو پھر جاگ نہیں آتی ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر ہر بندے کی عادت کے لحاظ سے، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وسعت عطا کی ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آپ جس طرح آسانی سمجھے ویسے کریں، لیکن پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی رکعت، اور اگر کوشش کریں کہ فجر کے ٹائم اگر آپ اٹھتے ہی ہیں نا، تو صرف 5 منٹ پہلے کا الارم لگا لے بندہ نماز سے، 5 منٹ پہلے کا وضو کرے اور ایک وتر کی رکعت پڑھ لے، تاکہ افضل وقت میں وہ پڑھے، جس طرح کے حدیث میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں بھی موجود ہے کہ ان الفجر کان مشہودا، یعنی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر تہجد کی نماز کا کہا گیا، تو جو بندہ اس وقت اٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ تہجد میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہے؟ جیسے ابھی یہ آیات پڑھی ہیں ہم نے، وبل کسی کا ادھر سے کھلا ہوگا نا، اچھا ادھر سے، ہاں بند ہو گیا، اب بند کریں گے ادھر سے تو پھر ادھر سے میں نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے، ادھر سے کسی نے بند کیا تھا، ہوسٹ ہو گیا، پھر بند کر دیا آپ نے، مجھے نہیں آ رہی، وہ دیکھیں ادھر، مجھے نہ بند کریں، جی ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ رات کو، یعنی اگر 5 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں تو بہت ساری فضائل جو ہے بندہ جو ہے وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے، کہ وہ ایک تو غافلوں میں سے شمار نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ صحیح ٹائم اللہ تعالیٰ جن کی تعریفیں کر رہا ہے کہ صحیح ٹائم اٹھ کر جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے وتر کے اندر ہی آپ یعنی دعا جو کرتے ہیں اللہم اغفر لی، سجدوں کے اندر کرتے ہیں، رکوع کے اندر کرتے ہیں، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں کرتے ہیں، وہی صرف کر لیتے ہیں، تو آپ وبالاسحار کیا ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی کہ وہ ساری ٹائم جو ہے وہ استغفار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قیام اللیل کی فضیلت، اور رات کے تیسرے پہر میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ وہ حاضر کی گئی ہے۔ حاضر کی گئی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ حاضر ہیں، یعنی جیسے آسمان دنیا پر آ گئے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کی تلاوت جو ہے وہ حاضر کی گئی ہے، آپ اس وقت جو تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کو زبانی کرتے ہیں تو وہ ازبر ہو جاتی ہے،
اس لیے حافظوں کو کہا گیا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کریں کہ اس میں منزل یاد ہوتی ہے ان کو، قرآن مجید جو بھی پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ اسی طرح کیا ہے، فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت، تو یعنی کئی چیزیں۔ پھر تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ دل حاضر ہے، متوجہ ہوتا ہے، بالکل انسان فریش ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی مصروفیات نہیں ہوتی، رات کی گزشتہ دن کی اور رات کی مصروفیات، رات تو سو کر گزاری ہے اس نے، اس لیے اس کے ذہن میں کچھ نہیں چل رہا ہوتا، اس وقت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ مشہودہ ہے، یہ حاضر شدہ کی گئی ہے کہ انسان اس میں دل و دماغ کے طور پر بھی حاضر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 3، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور نماز وطر کو پسند کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، یعنی اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک ہے اور اس ایک رکعت کو محبوب رکھتا ہے، اور مسلمان کو ہر وہ چیز محبوب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے یا پسند ہے۔ نمبر 4، مسلمان ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اطاعت اور بندگی کرتا ہے، یعنی یہ رات کا پہر بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ غفلت میں اس کو گزار دیتا ہے، بلکہ اس وقت بھی وہ اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ جی آگے ہے حدیث نمبر 23، کون ساتھی تلاوت کرتے ہیں؟ جی پڑھے۔ جی نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله۔ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا میں درود پڑھا کرے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جی عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله۔ مسلم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ میں نے بتا دیا تھا، ان کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کوئی بھی نام ہے جس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہو، نام ہو اور اس کے آخر میں گولتا ہو تو اس کے اوپر زبر ہی آئے گی، زیر نہیں آئے گی، ان کی وجہ سے زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا الحمدللہ۔ آپ کہیں بھی حدیث پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ الاربعون تربویہ ہی پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا، نہیں، آپ کسی بھی حدیث کو وہ وہاں سے اٹھائیں، مسلم اور بخاری کو، تو تب بھی آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى أربعة ويزيد ما شاء اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ چاہتا تھا اس میں زیادہ بھی کرتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ اس کو زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 رکعات بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھار زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ وہ زیادہ کتنی آگے بتاتے ہیں۔ مفردات الحدیث۔ الضحیٰ، ضحیٰ ایک سنت نماز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، یعنی ایک نیزہ عموماً یعنی جو کوئی 15-20 منٹ بنتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد، اس وقت سے لے کر
زوال تک آپ پڑھتے رہتے تھے. زوال جیسے ہی ہوتا ہے ممنوع وقت شروع ہو جاتا تو اس وقت سٹاپ، اس وقت رکتا تھا. تو یہ اس کا بھی جیسے ہم نے وطر کی نماز کے حوالے سے بات کی نا، اس کا بھی ویسے ہی ہے کہ وہاں سے لے کر ٹائم جو ہے زوال تک ہے. یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سوا نیزہ کے بلند اس کی مقدار میں بلند ہو جائے، وہاں سے لے کر زوال تک یہ سارا ٹائم نماز چاشت کا، نماز ضحیٰ کا، اس کے کئی نام ہیں نا، نماز اوابین بھی کہتے ہیں، نماز چاشت اشراق، یعنی اس طرح کئی نام اس کے بولے جاتے ہیں. یہ سارے نام اسی نماز کے. تو اس کا سارا یہ ٹائم. اب اس میں افضل وقت کیا ہے؟ اس میں افضل وقت اول وقت ہے. جیسے وطر کے نماز میں کیا تھا؟ آخری وقت ہے. اس میں افضل وقت کیا ہے؟ اول وقت ہے، پہلا وقت ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا سوا نیزے کے بعد جو ہے آپ اس نماز کو ادا کر لیں. تو یعنی عموماً جو ہے کیوں افضل وقت ہے؟ اس میں بہت سارے فضائل ہیں. ویسے تو پورے یعنی نماز کی فضائل ہیں، لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے مخصوص معاملہ. کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نماز فجر پڑھ کر بیٹھا رہا اور ذکر و اذکار کرتا رہا، ذکر و اذکار کرنے کے بعد وہ نماز اشراق پڑھ کر وہاں سے نکلتا ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں سنائی ہیں، جن میں سے بڑی اہم بشارت یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ ایک حج اور عمرے کا بس قبول ہوا. اصل چیز کیا ہے؟ قبول ہونے کی، قبولیت کی ہے. آپ دیکھیں حج کا معاملہ جو ابھی گزرا ہے، حج بہت سخت ہے. جو ساتھی گئے ہیں ان کو پوچھ کے دیکھیں، اور آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی دیکھا کتنے بیچارے حجاج کرام جو ہے وہاں پر گرمی کی شدت سے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج کو قبول کرے. لیکن بہت مشکل ہے. یعنی ویسے ہی حج کا سفر مشکل ہے اگر موسم اچھا بھی ہو، لیکن اتنی شدت کے موسم میں تو اور زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا میں حج کر کے آیا ہوں میرا حج قبول ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی شرائط کچھ ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 شرطیں تو اللہ نے لگا دی ہیں کہ آپ نے حج کے دوران جو ہے، پورے حج کے سفر کے دوران نہ اپنے رفث کا کام کرنا، فسوق کا کام نہیں کرنا، اور جدال کا کام نہیں کرنا. یعنی رفث فسوق سے تو انسان بچ سکتا ہے، اور جدال کا معاملہ جو ہے نا ہم نے دیکھا بہت مشکل ہے. جدال کا مطلب لڑائی جھگڑا، کسی سے ناراضگی کا اظہار. وہاں پر سفر کی ایک تو تکالیف کی وجہ سے انسان جو ہے وہ چڑچڑا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی، اس کو الجھنیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ الجھ پڑتا ہے کسی نہ کسی سے. تو اس سے بچنا ہے. وہاں پر کوئی زیادتی بھی کر دے تو اس کو دعا دے کر آپ سائڈ پر ہو جائیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے معاف کرے. تو اس طرح کے معاملہ کرنا ہے. تب جا کر پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دوسرے معاملات کے حوالے سے جو سابقہ ماضی ہے اس کے اوپر ہے. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض نصیب ایسے ہیں جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آواز آتی ہے؟ فرشتہ ندا دیتا لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرے لیے سعادت ہے نہ تیری حاضری قبول ہے. اتنے پیسے لگا کر گیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گیا ہے، اپنے وطن سے خیر آباد اس نے کہا ہوا ہے، ہاں جی، اپنے کاروبار کو اس نے چھوڑ دیا اتنے دنوں کے لیے. پھر یہ مشقتیں، تکالیف، پھر آگے سے یہ بات کہا کہ اس کا مال حرام کا ہے، یہ رشوت سے لیا ہوا، یہ حق غصب کیا ہوا ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ کا مال ہے. یعنی جو بھی حرام طریقے سے اس نے باطل طریقوں سے مال کمایا اس کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے. اس کا لباس اس کا ہے. بلکہ نہیں پڑھے ہیں کہ دعا کے متعلق کہا نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سفر کر کے آتا ہے شاسا اخبار یمد یدیہ الی السماء، اور یہ قبولیت کے سارے اسباب تھے. سفر بھی قبولیت کا سبب ہے کہ نہیں پڑھے فرمایا دعوت المسافر لا ترد، یعنی مسافر کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اسی طرح حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے. اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے حاجی یہاں پر آئے بیٹھے ہیں. کس لیے آئے بیٹھے؟ دیکھو یہ میری عبادت کے لیے آئے بیٹھے. تو اتنا وہ بابرکت بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیوں کہ اس کا مطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام غذی بالحرام، بلکہ فرمایا اس کا جسم
پوست یعنی یہ جسم کا گوشت پوست جو ہے وہ سارے کا سارا حرام سے نشو نما پایا ہوا ہے، تو کہاں سے اس کا حج قبول ہوگا؟ تو بہرحال لیکن یہاں پر کیا ہے، نہ پیسے لگتے ہیں، نہ مشقت ہے، نہ تکلیف ہے، تھوڑی سی قربانی کیا ہے، وہ وقت کی قربانی ہے۔ اس موسم میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بندے کو، بلکہ اس موسم میں تو گرم لباس پہن کر بیٹھا ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو یہاں عرب میں تو یہ بھی سہولت ہے، اے سی چل رہا ہے مسجد کے اندر، ٹھنڈی مسجد، جب تک وہ اندر بیٹھا ہے احساس نہیں ہوتا گرمی کا، اس کو پرسکون جگہ بیٹھنا ہے چند منٹ، اور اس کے بعد کم از کم 2 رکعت نہیں تو 4 رکعت وہ پڑھ کر باہر نکلتا ہے، نہ پیسے لگے ہیں، نہ مشقت ہے، نہ تکلیف ہے۔ لیکن نبی پاک نے بشارت کیا سنائی ہے؟ بشارت یہ سنائی کہ اس کا حج اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور کیا ہے، تام مقبولہ، یعنی کہ وہ مقبول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دعا کو نماز اوابین بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی بتا دیا نماز کے کئی نام ہیں، اوابین ہی صرف نہیں ہے بلکہ اس کو نماز چاشت بھی بولا جاتا ہے۔ اصل میں وہ فرق کیا ہے یہ بھی میں فرق بتا دوں۔ اور الحمدللہ بعض اسلاف بزرگ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا جی کہ بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہے 2 نفل جو ہے اول وقت میں پڑھ لیے، 2 نفل جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لیے، 2 نفل جو ہے وہ پھر بعد میں پڑھ لیے۔ اس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ حدیث کے اندر جتنے اوقات موجود ہیں وہ سارے وہ بھی پورے ہو گئے، اور ان میں 2 رکعت بھی پوری ہو گئی۔ تو بڑا اچھا طریقہ تھا، اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، ہم تو یہی سمجھتے کہ یہ کیا نوافل پڑھی جاتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سمجھتے تھے وضو کے لیے نہیں، لیکن ابھی سمجھ آئی۔ اصل میں یہ جو نام ہے نا، یہ سارے نام جو ہیں وہ وقت کے لحاظ سے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز دعا جو ہے وہ اول وقت، جیسے اشراق میں اول وقت میں جو پڑھی جاتی ہے۔ نماز چاشت جس کو بولا جاتا ہے وہ مختلف نمازیں نہیں ہیں، نماز ایک ہی ہے، لیکن وہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب پاؤں اونٹ کے بچوں کے پاؤں جو ہیں وہ جلنے لگتے ہیں، یعنی تپش پیدا ہو جاتی ہے زمین کے اندر، اس وقت وہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس وقت جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کو چاشت بول دیتے ہیں۔ اس طرح یعنی مختلف اوقات کے لحاظ سے مختلف نام ہیں۔ اوابین بھی کہتے ہیں، اواب یعنی کہ وہ پورے اوقات میں پڑھا جائے۔ کیوں؟ اواب کا مطلب کیا ہے؟ اواب یعنی وہ شخص جو بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی اسی وقت میں طلوع شمس سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی وہ سارا وقت جو ہے اس میں بار بار وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ نماز دعا پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نماز باقاعدگی سے پڑھے تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت اور صحبت پائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ہاں جی، یہ الگ سے ایک فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنے والی حدیث کی شرح میں ذکر کیا تھا، یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ کیا خواہش کی تھی انہوں نے؟ جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ جب وہ نبی پاک نے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو، پہلی حدیث ہم نے اس باب میں وہی پڑھی ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کیا کرو؟ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ہم نے اس وقت بتایا تھا سجدوں سے مراد کیا ہے؟ یہ نوافل وغیرہ ادا کرنے ہیں۔ اس نماز کا وقت طلوع ہونے کے بعد، یعنی طلوع شمس کے بعد، جب کہ وہ 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور ظہر کی نماز کے وقت ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی زوال تک۔ اس نماز سے غفلت دور ہوتی ہے، یعنی انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، غافل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور دیگر عبادات مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز کو وقت پر پڑھنے کی طرف حوصلہ افزائی بھی وہ بھی ہوتی ہے، انسان متوجہ رہتا ہے، اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاشت کے لحاظ سے پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو باوضو بھی ہوتا ہے، اذان ہوئی تو جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور بھی میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اس سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرض چھوڑتا ہوگا، کہ چھوڑتا ہوگا نہیں، ظاہری بات ہے، جو نفل پڑھتا ہے وہ فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو جو بندہ اس طرح صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس سے کوئی یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا؟
نہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، کیونکہ یہ تو نفلی صدقات ادا کرتا ہے، تو وہ فرضی جو چیز ہے، معاملہ ہے، وہ کیسے اس سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ لہذا یعنی کہ یہ جو ہے نا نوافل، یہ بہت انسان کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں فرضی نمازوں کے لیے۔ فوائد الحدیث، حدیث کے فائدے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ضحیٰ کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ثابت ہیں، یعنی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکھتے ہیں۔ اب اس میں کتنی بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضحیٰ خود بھی ادا کی اور صحابہ کرام کو بھی اسے ادا کرنے کی ترغیب دی، یعنی نبی پاک نے صرف اس کے فضائل ہی بیان نہیں کر دیے بلکہ خود بھی ادا کیا اور پھر صحابہ کرام کو بھی کہا۔ نمبر 3، نماز ضحیٰ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اجر میں اضافے کا سبب ہے، غفلت سے بیداری اور ذکر الہی اور اطاعت الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اس میں معاونت کرتی ہے۔ جی حدیث نمبر 24 پڑھیں جی، ادھر سے کوئی ماشاءاللہ پڑھیں۔ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة جماعتی تفضل صلاة الفضي فضی ب27 رجت درجہ 20 رجت درجہ و20 درجہ۔ ہاں جی آگے، ادھر پرنٹ میں ایسے آ رہا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ ابن ان عبد اللہ ابن کیوں پڑھیں گے جی؟ چلیں آج اس قانون کو بھی یاد کریں، یہ ذہن میں بٹھانا ہے ہم نے۔ لیکن آپ میں سے کون ہے ماشاءاللہ جو بتائے خود سے؟ عبد اللہ ابن، عن عبد اللہ ابن، ذر لگ رہا ہے، ان لگ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کسوے اوپر آئے گی، ابن کی پر اوپر نہیں آئے گی، زیر آئے گی تو ان کی وجہ سے نہیں آئے گی، وجہ وہی بن رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہی آئی ہے، کیونکہ عبد کے اوپر آ گئی نا زیر، اس کی وجہ سے عن عبد اللہ، عبد اللہ، یہ زیر آ گئی۔ ہاں جی وہی ساتھی نہیں بتائے گا؟ یہ نوجوان سو رہا ہے، کیا نام ہے؟ یحییٰ، یا یحییٰ، یحییٰ بیٹا ہے، ہم سبھی کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں۔ بیٹا ہونا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے، مضاف الیہ کی وجہ سے اللہ کا ہے معاملہ کہ عبد اللہ ہی، عبد اللہ ہی، ہاں جی یہ لفظ اللہ پر جو ہے، اس میں اللہ پر جو زیر ہے، یہ مضاف الیہ کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ نے قاضی بھائی صحیح بتایا، لیکن وہ صرف اس میں اللہ ہے، عبد ہے ان کی وجہ سے، اور اس میں اللہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہی کے نیچے، تو وہ ہے عبد کا مضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ کی وجہ سے۔ اور اگلا جو ہے بن، یہ میں نے پوچھا بن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹا ہونا کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے نا، کسی کا بیٹا ہونا صفت ہے نا، ہاں جی باپ ہونا بھی صفت ہے اور بیٹا ہونا بھی صفت ہے۔ عبد یہ ہے موصوف، عبد اللہ ہی مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ موصوف۔ ہاں جی آگے اس موصوف کی صفت کیا ہے؟ وہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر موصوف اور صفت جو ہوتا ہے نا، موصوف کا جو بھی حرکت ہوگی وہ صفت کی بھی وہی حرکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو عبد کے نام کے اوپر حرکت ہوگی، زبر ہے تو آگے بن پر بھی زبر ہوگی، اگر اس پر زیر ہے تو آگے بن پر بھی زیر ہوگی،
اگر ابد پر جو ہے پیش ہے تو آگے بن پر بھی پیش ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. موصوف اور صفت ان دونوں کا اعراب یعنی حرکت جو ہے وہ ایک ہی ہوگی. تو یہ صفت ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ موصوف ہیں، عبداللہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ موصوف ہیں، اور ان کی صفت اور خوبی کیا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ زیر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پڑھ رہے تھے کوئی؟ جی جی، میں نے سمجھا میں تشریح کرنا شروع ہو گیا. جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ جیسے کانا ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا رسول اللہ، یہاں پر بھی جو ہے آپ کہیں بھی حدیث پڑھیں گے زیر زبر نہ لگی ہو، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ان اللہ زبر ہی پڑھیں گے آپ. جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل تفضل صلاۃ الفرد بسبعین بسبع و عشرین درجہ. جی دو ہی ہوئے نا، تیسرا ساتھی. جی پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نہیں متفق ہے. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ، پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا عبداللہ اور یہاں پر رسول اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ بار بار پڑھیں گے آپ عربی عبارت کے اندر. اچھا، یہ رسول کے بعد اللہ، اس میں اللہ آتا ہے، یہ لازمی آئے گا. تو اللہ کے لفظ اور اسم کے ہی جو ہے نا آخر میں وہ زیر ہی آئے گی، ہمیشہ زیر ہی آئے گی. قال رسول اللہ، ان رسول اللہ، ٹھیک ہے. ان رسول اللہ، یہ اس پر آپ نے کبھی بھی ہاں نہیں پڑھنا یا ہو نہیں پڑھنا ہے، اللہ ہو نہیں پڑھنا ہے، رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں پڑھنا. رسول اللہ ہمیشہ ہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، یعنی کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ مضاف مضاف الیہ کا پہچان جو ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا ترجمے میں آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا ترجمہ تو آتا نہیں تھا، تو اس کا ترجمہ تو آپ کو بھولے گا نہیں نا، اللہ کے رسول. ویسے جو ہے وہ عربی کے اندر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہ کا کے کی، یہ ترجمے میں آتا ہے. کا کے کی اس کے ترجمے میں ضرور آئے گا. جہاں پر یہ ترجمے میں آ گیا تو آپ سمجھے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کیوں عنہما ہے؟ دو ہیں، یعنی باپ بیٹا دونوں ہی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بھی اور جناب سیدنا عمر فاروق بھی. ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز یعنی با جماعت نماز، تفضل وہ افضل ہے، صلاۃ الفرد تنہا نماز سے، ب27 درجہ 27 درجے، 27 درجے یا 27 مرتبہ جو ہے وہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے با جماعت نماز ادا کرنا. الفرد مفردات الحدیث دیکھیں، الفرد تنہا منفرد. نمبر 2 درجہ، یہ تمیز ہے مذکور عدد 27 کی،
تمیز کا مطلب یعنی کہ اس کا یہ عربی کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے، تو بہرحال یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، یہ تفصیل طلب معاملہ ہے۔ 27 کی تمیز ہے، اس سے مراد انفرادی نماز ادا کرنے والے کی نماز سے باجماعت نماز ادا کرنے والا 27 درجے افضل ہے۔ وہ آدمی افضل ہے، آدمی وہ 27 درجے حاصل کرتا ہے، یعنی 27 نیکیاں وہ حاصل کرتا ہے۔ آدمی افضل اس لحاظ سے ہے کہ اس کو نیکیاں زیادہ مل گئی۔ اس حدیث کے اندر شرح الحدیث، اس حدیث کے اندر نماز باجماعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی درست ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک ہی حدیث ہم نے پڑھی ہے تو اس سے دو چیزیں نکلی ہیں، ایک کیا ہے؟ مسجد کی نماز جو ہے وہ افضل ہے، دوسری کیا ہے؟ گھر میں پڑھی جانے والی نماز وہ بھی درست ہے، یعنی قبول ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں کم ہے۔ نماز باجماعت، آپ کو کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد کہ گھر کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی فتویٰ دے دے کہ گھر کی نماز نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ غلط کہہ رہے ہیں، حدیث میں ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز باجماعت پڑھنے اور مسجد میں جانے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں اور نماز کا انتظار کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جو شخص مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات تعمیر کرتا ہے، اور مسجد جاتے ہوئے اٹھائے گئے قدموں پر گناہ نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہے۔ یہ نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے چند نمونے ہیں، تو کیا ہم اس کے بعد بھی جماعت کی نماز کو ہلکی بات سمجھیں گے اور اسے ترک کریں گے؟ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز باجماعت کا وہ چھوڑ کر اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 27 نمازوں آپ کی 26 نمازوں کا فرق پڑ گیا، ایک وقت کی نماز، ایک نماز کا۔ اور ہم نے تو جمعے کے اندر بیان کیا تھا نماز کے حوالے سے، اسی گزشتہ جمعے میں حساب لگا کر بتایا تھا کتنی نمازیں بنتی ہیں ایک دن میں؟ 1350، 1350 نمازیں بنتی ہیں، 1350۔ جس بندے نے 5 نمازیں تنہا پڑھی ہیں اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملا؟ صرف 5، تو اس نے اپنا نقصان کتنا کیا؟ 1345 نمازوں کا یعنی اس نے نقصان کیا ہے۔ اگر وہ اس بندے کے ساتھ ملنا، ایک دن کے فرق، وہ اگر اپنے اس دوست بھائی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، برابری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کتنے نوافل پڑھنے پڑیں گے؟ یعنی کتنے نوافل پڑھنے پڑیں گے؟ 1345 نہیں، وہ نمازیں اس طرح کی ادا کرنی پڑیں گی، ہر نماز کے لحاظ سے اس کو نوافل ادا کرنے پڑیں۔ فجر کے اس کو 2 فرض پڑھنے پڑیں، ظہر کے اس کو 4 نوافل اس کے برابر ادا کرنے پڑیں، بلکہ فرض اور نوافل کا تو مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم رکعات کے حوالے سے کہتے ہیں، پھر عصر کے 4 رکعات اس کو پڑھنی پڑیں، پھر مغرب کی 3 رکعات پڑھنی پڑیں، پھر عشاء کی 4 رکعات پڑھنی پڑیں، تو کتنی اس کو رکعات پڑھنی پڑیں گی؟ تب جا کر اس کو، یعنی کہ وہ بھی ایک ایک نماز کا ثواب ملنا ہے، جماعت کا تو پھر بھی ثواب نہیں ملا، تو وہ کتنی پڑھے گا؟ 1345 نمازیں پڑھے تو تب جا کر وہ اس کے برابر ہوگا، تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے جب ہم اتنے بڑے انعامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر سے سستی ختم فرمائے، اور ہم جو ہے نا باجماعت نماز مسجد میں ہی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فوائد الحدیث، نماز باجماعت کی تنہا نماز پڑھنے پر فضیلت۔ نمبر 2، مسجد میں نماز باجماعت ترک کرنا خسارہ ہے، یعنی نماز باجماعت کو ترک کرنے کا خسارہ۔ گھر میں تنہا نماز پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، جیسے بہت سارے ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جی ایسے، میں بہت سارے یقین جانے دلائل پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ نماز صحابہ کے فعل موجود ہیں، اور میں چند دن پہلے ایک پڑھ رہا تھا تو میں نے زہیر بھائی کو بھی سنایا، میں نے کہا یہ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم نے فلاں امام کو ملنے کے لیے گئے،
وہاں پر اور بھی ان کے شاگرد امام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ہم نے اذان سنی، اذان کے بعد آئی ہم نے اذان سنی، تو انہوں نے امام نے آگے سے امام احمد بن حنبل کو کہا ابو عبداللہ آپ نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے یا پھر یہاں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہیں جماعت بنائیں گے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، ہم تو یہیں پر جماعت بنائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی، امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز با جماعت کی پابندی کرنا لازمی ہے، وہ کسی طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ نہیں بھی وہ جہاں مرضی پڑھتا رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کسی وجہ سے وہ اگر کہیں پر نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے تو نماز با جماعت کا ثواب ہی ہوگا، لیکن ہم یہ بھی بتاتے ہیں جیسے ابھی حدیث میں ہم نے بتایا کہ مسجد میں جانے کا جو ثواب ہے، قدموں کا ثواب ہے، ایک ایک قدم کے حوالے سے، وہ اس کا نقصان ہے، اس میں نقصان وہ اٹھائے گا، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، اسی لیے نہیں پڑھنے کیا فرمایا، ایک بندہ صحرا میں تنہا، تو وہ اگر تنہا بھی ہے تو کیا کرے؟ اذان کہے، اقامت کہے، پھر نماز با جماعت کی شکل بنا کر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا، فرشتوں کو اتار دے گا اس کی نماز کے لیے، انما الاعمال بالنیات۔ تو لیکن میں یہ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں وہ جو شرح لکھی ہے علماء نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہم نماز کے اوپر حکم لگا کے اپنی نماز کو ضائع نہ کرے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں کام کر سکتے۔ یہ فتویٰ دینا یا اس طرح کی بات کرنا یہ غلط ہے، بلکہ مفتیوں پر ہی چھوڑ دیں، وہ مفتی کیا جواب دیتے۔ نمبر 4، شریعت اتحاد و اتفاق اور اجتماع پر ابھارتی ہے، یعنی نماز باجماعت کو کیوں اتنا یعنی تاکید کی گئی ہے، کیوں اس کی اتنی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا، ضرورت کو بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ اتحاد، اتفاق، اجتماع یہ ہونا چاہیے، انتشار، افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ جی پڑھیں ایک حدیث اور 25 ہو جائیں۔ کون پڑھے گا ساتھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة خاور بھائی کو میں نے موقع دیا تھا، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان متفق عليه۔ جی عن ابن عمر اب پڑھ لینے دیں ادھر۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عنہما قال رسول اللہ، لیجیے اس پہ دیکھ لیجیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان متفق علیہ۔ جی ایک ساتھی اور خاور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر نحمدہ ونصلی نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ عن ابن عمر، یہاں پر ایک چیز حذف کی گئی، کیا ہے وہ؟ ان، اس کے بعد عبداللہ،
ٹھیک ہے، عن ابن عمر، یہ کہیں بہت ساری جگہوں پر ایسے آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر نا، جہاں کہیں یہ ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے، عن عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، معروف یہی ہے۔ ابن عمر کہیں گے تو حالانکہ حضرت عمر فاروق کے اور بھی بیٹے تھے، صحیح ہے نا، لیکن حدیث کے اندر ابن عمر پڑھیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، یعنی گزشتہ حدیث بھی ہم نے ان کی پڑھی ہے۔ تو اس لیے یہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ اگر پہلی حدیث اس کے اندر ذکر ہو گیا ہے اس راوی کا، تو اگلی حدیث کے اندر اکثر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ واللہ تعالیٰ عالم، ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ تخفیف کے لیے، یعنی کہ وہ پورا نام کو ختم کر دیا مختصر کرنے کے لیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، بنیا کا مطلب بنیاد رکھی گئی ہے، علی خمس 5 چیزوں پر اسلام کی، شہادتی سب سے پہلی جو ہے وہ کیا ہے، شہادتی کیوں ہے، شہادتو کیوں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ علا کی وجہ سے، علا خمسن، یعنی خمس یہ مجرور ہے علا کی وجہ سے، یعنی اس پر کسرہ ہے علا کی وجہ سے، تو شہادہ اس کا بدل ہے، شہادہ کیا ہے اس کا بدل ہے۔ آگے جتنی چیزیں بیان کی ہیں 5 کی 5 وہ اس کے خمس کی وضاحت ہے اور اس کا بدل بن رہی ہیں، اس لیے جو مبدل، اور جیسے ہم نے کہا موصوف صفت کا، ویسے ہی مبدل منہ اور بدل کا جو ہے نا وہ بھی اعراب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر شہادتی، یہ علا کی وجہ سے سارے آگے ہو جائیں گے، خمس کے اوپر زیر علا کی وجہ سے آئی اور اس کا پھر آگے بدل، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا کی وجہ سے محمد کے اوپر زبر ہے اور رسول کے اوپر پیش بھی اسی کی وجہ سے، کیوں؟ یہ اپنے فوراً بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے اور اس کے بعد والے کو کیا کرتا ہے، پیش دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انا کا اسم اور خبر، انا کا اسم اور خبر، جو انا کے فوراً بعد آئے اس کو اسم بولتے ہیں، اور جو اس کے بعد ہے اس کو انا کی خبر بولتے ہیں، اور انا اور انا کی اسم جو ہے ہمیشہ وہ کیا ہے، وہ فتح اس کے اوپر ہوگا، زبر ہوگی، اور اس کی خبر جو ہمیشہ مرفوع ہوگی، یعنی اس پر پیش ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اسم ہے، رسول اللہ یہ خبر ہے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ خبر ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک روایت میں یہ آگے پیچھے الفاظ ہیں، آخری جو ہیں صوم رمضان اور والحج، یعنی وہاں پر صوم پہلے ہیں، صوم رمضان، اور پھر کہا والحج، بلکہ وہاں پر لفظ ہے بیت اللہ کے بھی آگے، والحج بیت اللہ۔ مفردات الحدیث، اقام الصلاۃ، نماز کو شریعت کے مطابق تمام شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، قائم کرنا۔ وہ جو صوفیوں کے نزدیک، آج کل کے گمراہ صوفیوں کے نزدیک ہے نا نماز کا قائم کرنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کر لی، وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ نماز، یہ آپ نے بلڈنگ قائم کر لی تو پھر بار بار آپ بلڈنگ کو بناتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ نماز قائم ہو گئی تو پھر آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اقامت کا مطلب کیا ہے، اقامت کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسلسل اس کو پڑھیں، اور پھر پڑھیں کیسے، تمام شرائط کے ساتھ، ارکان و واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، اس کو اقامت بولتے ہیں۔ نمبر 2، ایتاء الزکاۃ، جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے ان کی زکوٰۃ دینا۔ نمبر 3، وصوم رمضان،
عبادت الہی کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے رکنا، یہ ضروری ہے عبادت الہی کی نیت، ٹھیک ہے۔ ویسے بھوکا پیاسا جو ہے آج کل آپ بہت یہ کلپ دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر حضرات آ کر فاسٹنگ کا بتا رہے ہوتے فائدے، ہاں جی، کہ یہ فائدہ کینسر سے بندے کو نجات ملتی ہے، شوگر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ فاسٹنگ کرواتے رہتے ہیں، لیکن وہ فاسٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عبادت الہی کی نیت نہ کریں۔ وہ فائدہ جسمانی طور پر ہوں گے، وہ تو ہیں ہی ہیں، شریعت الہیہ نے اسی لیے چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کے فائدے کے لیے، کہ انسان عبادت بھی کر لے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے مولا کریم کا کہ جسمانی طور پر بھی صحت مند رہے اور کیا ہے عبادت بھی ہو جائے، اس کا اجر و ثواب بھی ملے اس کو۔ کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت کے اندر جو ہے نا وہ کہا جائے گا کھاؤ، یہ کھاؤ، کیوں کھاؤ؟ کہا فی الایام الخالیہ، وہ جو خالی دن گزارے تھے کھانے پینے سے، یعنی جن دنوں میں تم نے کھایا پیا نہیں تھا اس کا عوض ابھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی مرضی اچھی نعمتیں کھا لیں، کیا وہ جنت کی نعمتوں کے برابر ہو سکتی؟ وہ جنت کی نعمتیں اس کے عوض میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں سے کر دے۔ شرح الحدیث، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث دین کو جاننے کا ایک عظیم اصول ہے، بنیادیں بیان کی گئی ہیں اور اس پر ہی دین کا دار و مدار ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری تو نہیں کہہ سکتے، چند بلکہ کہیں حدیثیں ہیں، چند آیات اور چند احادیث۔ یقین جانے کہ اگر انسان ان چند احادیث کو صحیح معنوں میں پڑھ لے اور چند آیات کو پڑھ لے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مخیم پروگرام میں وہ قرآن کے حوالے سے میں درس دینا چاہتا ہوں، تو اس میں میں یہی چیز دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ 2-4 آیات کا میں نمونہ وہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، چند آیات اگر وہ اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے بنیادی طور پر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود سے حل کریں گے۔ آپ کسی مفتی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے دل لگا لیں، قرآن سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں، چند حدیثیں، چند آیات اگر وہ انسان پڑھ کے صحیح طرح سے سمجھ لیں، باقی وہ رکھے فائدے کے لیے پڑھنے کے ثواب، اجر و ثواب اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ چند چیز پڑھ لے، سمجھ لے کہ ارکان اسلام یہ 5 ہیں، تو کوئی ضرورت ہے اس کو بتانے، یعنی کہ کرنے کی کہ چھٹا رکن بھی کوئی ہو سکتا ہے، 7واں رکن بھی ہو سکتا ہے، 8واں کوئی کہہ سکتا ہے، آ کر کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو پتہ چل گیا بنیادی طور پر یہ 5 ہی ارکان ہیں۔ اس حدیث نے دین کے اہم ارکان کو جمع کر دیا ہے۔ اس حدیث میں دین کی اہم علامات اور اسلام کے عظیم ستونوں کی وضاحت کی گئی ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پہلا ہے توحید، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ پڑھا ہے ہم الحمدللہ، پہلا باب ہی اس کے متعلق پڑھا تھا اور حدیثیں بھی اسی کے متعلقہ پڑھی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کو شریک نہ بنانا، سمجھیں؟ یہ اس حدیث کے اندر عقیدہ توحید کو تھوڑا سا کھول کر بیان کیا گیا۔ عقیدہ توحید صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آگے بھی ہے۔ رسالت میں بھی توحید چاہیے، عقیدہ توحید رسالت میں بھی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توحید، یہ ضروری ہے۔ دوسرا نماز کی فرضیت، تیسرا زکوٰۃ کی فرضیت۔ نوٹ، اس میں بلوغت شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے اندر بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اس کو وراثتی طور پر مال مل گیا ہے، تو اب اس کی سال گزر گیا اس کے مال کو، تو زکوٰۃ نکالنی ہے یا نہیں نکالنی؟ نکالنی ہے۔ کون نکالے گا؟ جو اس کا ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ نکالنی ہی نکالنی ہے۔ چوتھا، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو مال موجود ہے تو پھر ہوگا۔ چوتھا ہے حج کی فرضیت، یعنی اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھنے والے ہر بالغ شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنا۔ یہ تمام ارکان ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی یہ تمام ارکان سوائے زکوٰۃ کے، جیسے ہم نے وہاں پر وضاحت کر دی ہے۔ تو یہاں ہم نے لکھا نا تمام ارکان، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ یہ بالغ بھی آپ نے لکھا ہے اور تمام ارکان بھی لکھا ہے، تو زکوٰۃ بھی تو اسی میں ہے، تو وہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ الحکم علی الاکثر، یعنی حکم اکثریت پر ہوتا ہے۔ اب 5 ارکان کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر اسی طرح ہی بات کرتے ہیں۔
اور ان پر لکھنے پڑھنے کا فریضہ عائد ہو جائے، اور جو لوگ ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی یہ اعمال کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، یحییٰ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے نا، روزے آ رہے ہیں تو روزے بھی رکھنے چاہیے۔ کیوں کرنے چاہیے؟ ان کے لیے یہ نوافل بن جائیں گے، ہاں جی، اور اجر میں اضافے کا سبب ہو جائیں گے، اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی تربیت ہو جائے گی۔ تربیتی طور پر سب سے اہم چیز تو یہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو فرائض ہیں نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بندے کے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ فرائض اس وقت کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پورے کر دے گا وہ کمی کوتاہی کو۔ جی، فوائد الحدیث نمبر 1، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جو مذکورہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ایک تو ہمیں اس حدیث سے فائدہ حاصل ہوا۔ نمبر 2، فریضہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مابین بھائی چارہ اور محبت و مودت کا بہترین نمونہ ہے، جس کو اسلام نے فرض کر دیا ہے۔ نمبر 3، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ حج بیت اللہ عمر بھر میں صرف ایک بار کرنا فرض ہے۔ یہ مسلمان اپنے اوپر خود سے انہوں نے ڈال دیا ہے کہ وہ بار بار حج کرتا ہے، اگرچہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے، لیکن ایک دفعہ فرض ہو گیا نا تو اگر دوسرے معاملات سامنے موجود ہیں تو ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پتہ کیا ہے، ضروریات کچھ اور ہیں، ترجیحات ہماری کچھ اور ہیں۔ یقین جانے میں نے آج خاور بھائی کے علاقے کا ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا ہے، ان کے قریب نہیں بلکہ اپنے اسلم بھائی کے منڈی بہت دین کا، وہاں پر کوئی ایک گاؤں ہے، انہوں نے کیا بنایا وہاں پر جناز گاہ، اور جناز گاہ پر کروڑوں روپے لگا دیے۔ اتنی خوبصورت اس کی مسجد، یعنی اس کے جو نا ڈاٹیں بنائی ہیں وہ مسجد نبوی کی طرز کی ڈاٹیں بنائی ہیں۔ کچھ لوگ عرب میں رہنے والے ہیں، جو انہوں نے بتایا کہ عرب میں یہ ساتھی نوجوان رہتے ہیں، انہوں نے یہ سب نے مل کر جو ہے، اور خود وہ بتا رہے ہیں کروڑوں روپیہ لگ گیا ہمارا۔ کیا ہے یار، وہاں پر اسی بستی کے اندر لوگ جو رہنے والے ہیں انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں نیچے کہ بھئی یہاں پر فلاں کا گھر نہیں ہے، مسلمان ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس، چھت سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اور آپ یہ جنازگاہ بنا رہے ہو، اتنا خوبصورت جنازگاہ، اتنے پیسے لگا دیے۔ اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں کمنٹس کر دوں نیچے کہ اب تو پورے گاؤں کا مرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ فوراً ہمارا جنازہ اس خوبصورتی میں ہو جائے۔ ہاں جی، پھر تو منمل ہو جائے گا نا، آہستہ آہستہ پرانا ہو جائے گا۔ کیا ہے یار، اس میں تو کوئی سادگی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، بارش کے سے بچنے کے لیے کسی کا جنازہ آرام سے سکون سے ہو جائے، آپ اس کو اچھے سے بنا دیں صاف ستھرا کر کے، لیکن اتنے پیسے سنگ مرمر لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر، یہ کوئی چیز ہے؟ وہاں پر لوگ بھوکے ہیں، وہاں پر لوگ ضرورت مند ہیں، وہاں پر لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، وہ کام کرنے والے وہ کرو بھی۔ ترجیحات ہماری کچھ اور ہیں۔ یہ حج بیت اللہ کے حوالے سے بھی لوگ ترلے مار رہے ہیں بار بار حج کرنے کے، کیا یار کر رہے ہو؟ وہاں پر رش پہلے ہی بہت ہے، اللہ نے آپ کو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کو حج کر لیے، جتنے آسانی کے ساتھ کر لیے، آپ بھی ویسے ہی کرو۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال نہیں حج کیا ہے، ہاں جی، زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا ہے، تو یہ کیا ہے آپ بار بار کر رہے ہو؟ تو بہرحال ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، عمرے کر لے، فریضہ پورا کروا دو اگر اتنا ہی شوق ہے تو۔ بہرحال اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو اس کو کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ارکان اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ ظاہری بات ہے، کلمہ پڑھیں گے تو یہ باقی ارکان پورے قبول ہوں گے، اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے باقی ارکان کرتے رہیں گے تو وہ پورے یعنی قبول ہوں گے؟ قبول ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے بڑا رکن بنیادی طور پر وہ کلمہ ہی ہے۔ نمبر 5، ارکان اسلام میں سے ہر رکن کا خلل یا کمی بیشی نوافل سے پوری ہو جائے گی، لیکن توحید ایسا رکن ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اگر اس میں شرک سے خلل آ گیا تو وہ کسی عمل سے ختم نہ ہوگا، اور شرک کبھی معاف نہ ہوگا، لہذا اس سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ توبہ کر لیں اسی زندگی میں تو یہ خلل پورا ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ نماز کی کمی بیشی کو پورا کر دے گا نوافل کے ساتھ، اللہ روزوں کی کمی بیشی کو پورا کر دے گا نفلی روزوں کے ساتھ، پیر جمعرات کے روزے کے ساتھ، یوم بیس کے، اللہ زکوٰۃ کی کمی بیشی کو پورا کر دے گا صدقہ و خیرات کے ساتھ جو آپ نے عام دنوں میں نکالی ہوگی، لیکن یہ خلل پورا نہیں ہوگا جو شرک کے ساتھ ہے کل قیامت کے دن۔ اس لیے زندگی میں ہو سکتا ہے، یہ زندگی میں ہی کر لیں۔ نمبر 6، شہادتان سے مقصود
عبادت الہی سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی وحدانیت اور اتباع پیروی میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی و وحدانیت، یہ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو کسی کا قول نہیں چلا سکتے، اگر چلاتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نبی کے مترادف ہے کہ اس کو نبی کے برابر کھڑا کرنا۔ یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی موجود ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام تو وعلیکم السلام، صحابہ کرام تو اپنے بیٹوں سے ناراض ہو گئے، ساری زندگی کلام نہیں کیا کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر تھوڑی سی آگے سے کوئی اپنی طرف سے رائے اور خیال کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں توحیدوں میں جو ہے وہ جو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے حج والد صاحب کے لیے کر سکتے ہیں جی۔ فرض والی حج ہو گئی ہے ہاں تو والد صاحب ان کی نیت تھی وہ نہیں کر پائے جی، حج بدل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر شرط صرف یہی ہے کہ بندے نے اپنا فرضی حج پورا کر لیا ہے، ادا کر لیا، تو پھر جو ہے وہ اپنے کسی بھی عزیز کی طرف سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے، اللہ وہ جو ہی جیسے آپ نے کہا کہ وہ فوت ہو چکے ہوں۔ ہاں جی، اگر زندہ ہیں نہیں پھر ان کو کرانا چاہیے۔ ہاں جی، آنے کی استطاعت رکھتے ہوں، صحت مند ہوں، تندرستی ہوں۔ اگر نہیں آ سکتے، زندہ ہیں، بیمار ہیں، تو پھر بھی کیا جا سکتا ان کی طرف سے۔ نے فرمایا تھا کہ فجر کی نماز کے متعلق کہ بلا وجہ تعلق کو آزاد دینے کے لیے کہوں اور گھروں کو جلا دوں جو نہیں مسجد کے لیے نماز پڑھے گا، یہاں پر اس کو عدوان کیسا دیکھنا چاہیے؟ گھر پہ نہیں پانے کیا کہا؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، مطلب یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، سوئے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا، اس لیے کہا کہ سارے دلائل کو جمع کر کے کسی ایک مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ وضاحت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا ما منع کان تصلی معنا، کس نے تجھے روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ جماعت کروا کے آپ نے اسلام پھیر کے دیکھ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو اپنے گھر میں نماز پڑھ آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کر رہا ہو تو تب بھی اگر جماعت ہو رہی ہو تو شریک ہو جایا کرو، تمہاری وہ نماز نفلی ہو جایا کرے گی۔ نہ تو نبی پاک نے اس کو کہا کہ وہ تیری نماز نہیں ہوئی، ہاں جی، نہ آپ نے ڈانٹا کہ تم نے آئندہ بھی نہیں ایسا کرنا، نہیں، بلکہ یہ بتا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تم ایسے کر لیا کرو۔ تو مطلب یہ ہے، یہ ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ حوصلہ افزائی ہے، ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس میں بہت نقصان ہے، ہاں جی، کہ گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ تنہا نماز پڑھتا ہے، اگر باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو وہ فضیلت مل گئی جو نبی پاک نے حدیث میں بیان کی ہے، لیکن وہ جو فضائل اور زیادہ ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں نہیں جاتا ہے نماز پڑھنے، ایک بندہ پہلی صف میں ہے، ایک بندہ درمیان والی صف میں، ایک بندہ بالکل آخری صف میں ہے، ایک بندہ نماز اذان ہونے سے پہلے پہنچ گیا ہے، ایک بندہ اذان ہونے کے بعد پہنچا ہے، ایک بندہ اقامت ہونے کے بعد پہنچا ہے، ایک بندہ دوسری رکعت میں پہنچا، تیسری چوتھی، یہ سارے لوگ جو ہیں ان سب کو بنیادی طور پر 27 نمازوں کا ثواب مل گیا، لیکن کیا 27 نمازوں کا ثواب ملا؟ ان سب کو برابر ہیں؟ اگر ہم ایسی بات کریں گے کسی غیر مسلم کے سامنے، وہ تو کہے گا کیا تمہارا دین ہے یار، ایک بندہ 15 منٹ سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ آخری سجدے میں آ کر مل رہا ہے تو 27 نمازوں کی ثواب دے رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا جو وہ بندہ پہلے آ کر بیٹھا ہو اس کو اور بہت سارے ثواب ملیں۔ تو یعنی یہ فرق ضرور پڑتا ہے، یہ تو مسجد کی نماز کا فرق ہے، تو چاہے جائے کہ گھر کی نماز، تو یہ فرق ضرور ہوں گے نمازوں کے اندر، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مثلا جیسے بعض ساتھیوں کا یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نماز جو انہوں نے پڑھی ہے یہ نماز ہوئی نہیں ہے، ایسا نہیں، بہت سارے دلائل موجود ہے اس کے اوپر۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ایک تو آگ کا، ایک وہ نبی صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے اس کا، وہاں پر علماء نے وضاحت کی ہے اس کی کہ وہ تاکید کے لیے ہے، افضلیت کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے۔
تو اس لیے، اور وہ نماز با جماعت کے لیے کہا ہے، کیونکہ ایک صحابی نے، وہ بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر جو ہے نا وہ مسجد جو ہے مقرر کر دے، تو نبی پاک گئے وہاں پر مقرر کر دی، اب تیرے گھر والے جو ہیں یہاں پر جماعت بنا کر پڑھتے رہیں، تو وہ وہاں پڑھتے تھے لوگ نماز با جماعت گھر والے بنا کر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کا جو فضیلت آپ نے بیان کی تو وہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ گھر پر وہ بیٹھے؟ بالکل ہے، نہیں وہ بیٹھنا یعنی کوئی بیٹھنے کا الگ سے ہے، وہ کوئی شرط نہیں ہے اس کا، ہاں ثواب آپ بتائیں نا۔ وہ کہہ سکتے ہیں بھی، وہ اپنی نماز والی جگہ پر، مصلی والی جگہ پر بیٹھیں اور وہ کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی ہے، بالکل۔ شیخ جتنی بڑی جماعت رہیں گی اتنا زیادہ اجر ہمیں ملے گا۔ ہاں جی، یہ بالکل، لوگ رہیں گے ہاں یہ حدیث ہم نے جمعے میں بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک اکیلا بندہ نماز جو پڑھتا ہے اس سے 2 بندوں کی نماز افضل ہے، پھر آپ نے فرمایا 2 بندوں کی نماز سے 3 بندوں کی نماز افضل ہے، اسی طرح اللہ حسب تعداد، تو وہ جتنی بڑی جماعت ہوتی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا۔ یعنی مثلا ہمارے اس مسجد میں بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ثواب بہت زیادہ ہے، وہ مسجد میں کم ہوتے ہیں نمازی جو ہے، تو دیکھیں ہر جگہ پر اپنے مسائل، اپنے معاملات ہیں، یعنی ادھر یہ ثواب ہے، ادھر اگر ہم چل کے جاتے ہیں تو ادھر قدم زیادہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی طرف بھی نا اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا، محروم نہیں کیا۔ اصل چیز پتہ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر یہاں پر ثواب کا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو نبی پاک نے بیان کر دی نا اتنی اہم ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ چند احادیث اور چند آیات صحیح معنی میں بنیاد ہیں، قاعدے ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کے اوپر عمل کر۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ادھر تھوڑے بندے ہیں نماز، لیکن اس میں اس کا خشوع و خضوع، اس کی توجہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر بہت سکون ملتا ہے، میں انتہائی سکون سے نماز پڑھتا ہوں، میری توجہ ادھر ادھر نہیں پڑتی، اور میں ادھر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو میری توجہ نہیں رہتی، ہاں جی، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، مجھے مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا، یعنی اس طرح، تو کدھر اس کو نماز پڑھنی چاہیے؟ یعنی اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے، اصل یہ ہے کہ بندے کو جہاں پر یہ معاملہ ہو وہاں پر پڑھے، چاہے وہاں پر 5 بندے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز، اس کی عبادت کے اندر جو ہے نا وہ خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یہ رکن ہے۔ اگر آپ نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی ہے، مثال کے طور پر حرم کی نماز لے لیں ہیں، حرم کے اندر پڑھا لیکن خشوع و خضوع نہیں اس کے اندر، تو اس کے نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بندہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے خشوع و خضوع حاصل کرتا ہے۔ اس لیے تراویحوں کے حوالے سے بہت سارے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ آپ بھاگتے ہو ادھر، ایک قاری بڑا جی ادھر اور رش بڑا ہوتا جی، مثال کے طور پر مسجد کبیر میں جاتے ہیں 27ویں رات کو، ہم جی 27ویں کی عبادت کریں، وہ زیادہ افضل ہے، یا آپ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہو، وہ زیادہ افضل ہے، وہ یہ زیادہ افضل ہے جہاں پر خشوع۔ ہاں اگر ایک بندے کا وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بھی میرے تو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، خشیت آ جاتی ہے، تو اس کو ادھر ہی جانا چاہیے، کوشش کر کے جانا چاہیے۔ تو یہ ہے سارا چیز اصل میں انسان کے اپنے انفرادی طور پر ہے، اس سے اجتماعی میں بھی، تو اس کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے۔ ہاں، بارک اللہ فیک۔ جی کیا نماز مان لیے ارادہ کیا ہم اٹھیں گے اور نہیں اٹھ پایا، اذان بھی ہو گئی، اب کیا کرے گا بندہ؟ ویسے تو دیکھیں فرض ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ 5 نمازیں کیا ہے وہ فرض ہیں، کوئی اس کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے۔ وطر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر حاضر میں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی ترک نہیں کیا، اس لیے وطر کو اہم سمجھنا چاہیے۔ اب اگر بندے کی عادت ہے کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر وطر کی نماز پڑھتا تھا اور ایک دن ایسے ہوا، تو اس کو نماز پڑھنی ہی ہے، وہ نماز پڑھنی ہی ہے۔
اگر اس کے پاس ٹائم ہے نماز جماعت سے پہلے پہلے وہ ادھر پڑھ لے، نہیں ہے تو وہ اشراق کے بعد پڑھے، پڑھنا ضرور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز رہ گئی، آپ نے پڑھی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی ہے، تو اس لیے پڑھنی ضروری ہے اس کو۔ لیکن ایک بندہ نہیں پڑھتا تھا فجر کے ٹائم، وہ رات کو پڑھ کے سوتا تھا، ایک دن اس کو شوق اٹھا، جیسے ابھی حدیث سنی ہے، اس نے کہا میں بھی اٹھوں گا، نہیں اٹھ پایا تو کوئی حرج نہیں، چھوٹ بھی گئی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کل حال تاکید بہت ہے، ایسے کریں سنت موقدہ میں سے بھی سب سے اہم ترین جو تاکید ہے وہ وطر کی نماز کی ہے۔ وطر پڑھ کے ہم سو گئے، پھر تہجد میں بھی اٹھ گئے، تو صرف تہجد پڑھ کے وطر نہیں پڑھنا ہے، پھر وہ وطر نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پھر ایک اور نہیں پڑھنا نا، ہاں جی، نہیں وطر نہیں پڑھیں گے آپ، وطر تو ہو گیا آپ کا، آپ اس کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ لیکن آپ اٹھ گئے ہیں تو کیا کریں؟ نہیں پڑھیں، جو کہا نا کہ اپنی نماز کا آخری حصہ وطر کو بناؤ، وہ فرض نہیں کر دیا ہے، وہ تاکید ہے کہ عادت ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ عادت نہ بنائے کہ وطر پڑھ گیا ادھر پھر وہ اٹھتا ہے ہر رات کو اور اٹھ کر پھر پڑھنا شروع، یہ نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ایک رات انسان کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کا اٹھا ہے، اس کا دل چاہے کہ یار اب مجھے جاگ تو گیا ہوں میں، تو اب میں نوافل پڑھوں، پڑھ سکتا ہوں، پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کنٹینیوز نماز تہجد بھی کر دے، لیکن کسی نے مجبوری یعنی مسافر جا رہے ہیں کوئی اس میں، اگر وہ چھوڑ دینا یعنی کہ عشاء کے ٹائم پہ اپنی نماز مکمل کر لینا بھی تو پڑھ لینا، نہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے ہے نا تو اس کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ بلکہ آج ہی ہمارے استاد سلیمان رحیلی حافظہ اللہ تعالی مدینہ یونیورسٹی میں استاد ہیں، تو وہ آتے رہتے کویت میں، آج ہی ایک ساتھی نے مجھے ان کا کلپ بھیجا، تو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جوانی کی عمر ہے نا اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، کیونکہ اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، بہت سارے اعمال کر سکتے ہو، ہاں جی، قرآن پڑھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، نوافل پڑھ سکتے ہو، آپ کو سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہو، اور مسلسل کرو، مسلسل کرو، کیوں؟ آئندہ آنے والا وقت ایسا ہے جب آپ یہ کام نہیں کر سکو گے، پچھتاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں ہر دن، اگلا دن جب آتا ہے میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے ماضی میں یہ کیوں نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، میں نے فلاں بھی کر سکتا تھا، یعنی ہر دن ایسا گزرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پچھتاؤ گے کہ یہ میں کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا۔ اب اگر آپ نے جوانی میں یہ کام کیے، اب بڑھاپے میں پہنچ گئے، اب وہ کام نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رحم الراحمین ایسا ہے، دین اسلام ایسا دین ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ اللہ اس عادت کے اوپر جو ہے نا ہمیں اجر و ثواب دے گا، اور وہ جاری ساری رہے گا، اگرچہ وہ کام نہیں آپ کر رہے، کیونکہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے، عذر کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ جو کام انسان کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاری اور ساری کر دیتا ہے۔ یہی تو ہمارے دین کی ایک خوبی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ جی پوچھے آن لائن کوئی ساتھ؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے آن لائن تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹائم تو کافی ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی اپنا میک جو ہے وہ آن کر کے تو سوال کر سکتے ہیں، اگر کسی ساتھی کا اس کے حوالے سے، درس کے حوالے سے سوال ہے۔ نہیں ہے تو ساتھیوں نے اسی لیے آن لائن کی آپشن دی تھی کہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک
جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔